ای الصدقۃ اعظم اجرا، کون سا ایسا صدقہ ہے کہ جس کا اجر سب سے زیادہ ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے اندر چار حالتیں تمہارے اندر اکٹھی ہو جائیں، اس وقت جو تم صدقہ کرو گے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ اجر کا باعث بنتا ہے۔ انت صحیح، فرمایا کہ انت تصدق وانت صحیح، اس حالت میں تم صدقہ کرو کہ تم تندرست ہو، صحیح سلامت ہو، وشحیح، اور تمہیں خود بھی مال سے بڑی محبت ہے، جو مال صدقہ کر رہے ہو اس سے تمہیں خود بڑی محبت ہے، خود بڑی طلب ہے، وتخشى الفقر، اور مال ختم ہونے کا، فقر کا ڈر ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول عرض کرتے ہیں کہ ان تصدق، ایک صحابی رسول رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جی، ای الصدقۃ اعظم اجرا، کون سا ایسا صدقہ ہے کہ جس کا اجر سب سے زیادہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب تیرے اندر چار کیفیتیں مکمل پائی جائیں، اس حال میں جو تو صدقہ کرے گا اس کا اجر سب سے زیادہ ہے۔ ان تصدق وانت صحیح، تو اس حالت میں صدقہ کرے کہ تو صحیح سلامت تندرست ہو، وشحیح، اور تجھے مال سے بڑی محبت ہو، اپنی محبوب چیز تو خرچ کر، وتخشى الفقر، اور تجھے فقر کا ڈر ہو، مال ختم ہو جائے گا تو میرا کیا بنے گا؟ مال سے محبت بھی ہے، صحیح سلامت بھی ہے، اور مال ختم ہونے کا ڈر بھی ہے، اور تیسرا فرمایا کہ وَتَأْمُرُ الْغِنَى، اور تجھے مالدار ہونے کی ایک خواہش بھی تیرے اندر پائی جاتی ہو کہ میں مالدار اور امیر رہوں، میرے پاس مال اکٹھا رہے۔ یہ چار حالتیں جب تیرے اپنے اندر موجود ہوں، اس وقت جو تو صدقہ کرے گا وہ سب سے افضل ترین صدقہ ہوگا۔ میں پھر دہراتا ہوں، نمبر ایک، خود ہم صحیح سلامت ہوں، ہمیں مال سے بڑی محبت ہو، مال ختم ہونے کا ڈر بھی ہو، اور مال بڑھانے کی ہماری چاہت بھی ہو، تو فرمایا اس حالت میں کیا ہوا صدقہ یہ سب سے افضل ترین صدقہ۔ اور پھر آپ نے فرمایا ایک وہ صدقہ ہوتا ہے جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کا وہ اجر نہیں ہے، کہ جب بندے کی، فرمایا اذا بلغت الحلقوم، جب موت بالکل سامنے ہوتی ہے نا، اب مرنے لگا ہے، بیمار ہے، چارپائی پہ پڑا ہوا ہے، اب پتہ ہے کہ موت ہے، اب تو میں نے مرنا ہی ہے، تو حدیث کے الفاظ ہے کہ اس وقت کہتا ہے کہ اتنا میرا مال فلاں جگہ دے دینا، اتنا مال فلاں غریب کو، فلاں مدرسے میں، فلاں رفاہی کام میں، یہ فلاں جگہ میرا مال اتنا دے دینا۔ تو حدیث کے الفاظ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ، اب تجھے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اب تو نے فوت ہو جانا ہے، اور یہ مال کے وارث اب اور لوگ ہیں۔ اگر تو صدقہ کرنا چاہتا تو جب تو صحیح سلامت تندرست تھا، تجھے مال سے بڑی محبت تھی، مال ختم ہونے کا ڈر بھی تھا، اور تجھے مال میں اضافہ کرنے کی بڑی چاہت تھی، تیرا بڑا دل کرتا تھا کہ میں امیر ترین انسان بن جاؤں، اس وقت جو تو صدقہ کرتا وہ اعظم، وہ سب سے بڑا صدقہ تھا۔ آج موت سامنے دیکھ کے صدقہ کر رہے، جیسے آج کے حالات میں یہ کرونا وائرس کی وبا پھیلی ہوئی ہے اور جانیں تک لوگوں کی جا رہی ہیں۔ ہر بندے کو مال کی چاہت ہے، ضرورت ہے، صحیح سلامت ہے، جب یہ سمجھنے والی بات ہے کہ بندہ خود صحیح سلامت ہے اور دوسروں کو مال کی ضرورت ہے، اپنا مال دوسروں پہ خرچ کرنا،
یہ سب سے بڑا صدقہ ہے۔ اب آخری حالت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جب موت سامنے ہوتی ہے تب کا صدقہ تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب حالات ہم دیکھ رہے ہیں، جیسا کہ اٹلی ملک میں حالات بنے ہوئے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں مر رہے ہیں، زندگی کی بازیاں ہار رہے ہیں۔ اب وہاں کی حالت کیا ہے؟ جب صحیح سلامت تھے، کروڑوں نہیں اربوں کے مالک، کسی پر خرچ کرنے کو تیار نہ تھے، اور اپنے ملازموں کی تنخواہوں میں وہ مطالبے پر اضافہ کرنے کو تیار نہ تھے۔ اب جب سارے مر رہے ہیں تو اب دیکھو اٹلی کی کیا حالت ہے۔ اب سڑکوں پہ کوڑے کی طرح پیسہ پڑا ہوا ہے، کوئی لیتا ہی نہیں ہے، کوئی پکڑتا ہی نہیں ہے۔ اب یہ ہمارا پیسہ کس کام کا؟ تو بھائیو، جب ہم نے مر ہی جانا ہے، مال کماؤ، یہ نہیں کہتا نہ کماؤ، مال کماؤ لیکن اس کو نیک رستے میں زندگی میں خرچ کر جاؤ۔ فائدہ تو تب ہے نا کہ ہماری کمائی، ہماری محنت دنیا میں بھی ہمارے کام آئے اور قیامت کو بھی ہمارے کام آئے۔ اور یہ حدیث پاک یہ مکمل میں نے بیان کی ہے، یہ صحیح البخاری میں موجود ہے۔